اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ورب الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات بھیج دیں محمد علیہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، خصوصاً حاجی فیض صاحب کی اہلیہ مرحومہ، ان کا بیٹا، ان کے والدین، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اور ابھی پتہ چلا ہے مولانا ماسٹر باقر صاحب کی اہلیہ وفات پا گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک مومن کی انجیوگرافی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم سب کے دل میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ پاکستان، عالم اسلام، غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلندر صلوات بھیجیں تبرکاً یہ آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کریں، متقی بن جائیں اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں۔ آواز تھوڑی اس کی گونج جو ہے نا ذرا، یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے انسان کے ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے اسے آپ قرب الہی کہہ لیں، اسے جنت الفردوس کہہ لیں، اسے جنت المعلا کہہ لیں، اس مقام تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ جو آتا ہے، الہ کا معنی تک، فلاں جگہ تک، تو الہ آئے گا۔ الہ ہوتی انتہا، تو انتہا اسی کی ہوتی جس کی ابتدا بھی ہو، تو خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، تو خدا تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، خدا کا قرب حاصل کر لیں، خدا کی خوشنودی کو حاصل کر لیں اور اس مقام کو حاصل کر لیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وسیلے تلاش کرو جو تمہیں وہاں تک پہنچا دیں جو مقام تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے تم نے بنانا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خطاب اہل ایمان سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ پھر فرماتا ہے واتقوا اللہ، خدا کی نافرمانی سے بچو۔ ایمان کے بعد کا درجہ ہے تقوی۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن متقی ہو، جیسے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مومن متقی ہو، کیونکہ مومن وہ ہے جس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لینے کا معنی یہ ہے کہ جتنے عقائد برحق ہیں قرآن و سنت سے ثابت، ہم نے اس کو دل سے مان لیا۔ مثلا کہا جاتا ہے جی اصول دین 5 ہیں، تو یہ 5 اہم ترین موضوع ہیں، اگر ان کی بحثیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے توحید کو بھی مان لیا،
کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی مالکیت میں کوئی شریک ہے۔ جتنی بھی توحید کی اقسام ہیں ان سب کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ پھر جو اس کی حجتیں ہیں، چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ رسول ہیں، ان کو بھی ہم نے مان لیا۔ پھر جو حجت خدا ائمہ طاہرین کی شکل میں ہیں، 12 اماموں کو بھی مان لیا، قیامت کو بھی مان لیا۔ یہ ہے ایمان۔ اور جو اس نے ہمارے اوپر واجبات کو واجب قرار دیا ہے، اوامر ہیں اس کو بھی مان لیا۔ یہ بھی ایمان ہے۔ اب ایک بندہ نماز کو واجب مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جی نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، زکوٰۃ، سارے واجبات کو مانتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے نا جی؟ جتنے محرمات ہیں سب حرام کاموں کو بھی مانتا ہے کہ وہی شراب پینا بھی حرام ہے، چوری کرنا بھی حرام ہے، غیر عفتی اور غیر پاک دامنی والے کام کرنا بھی حرام ہے، سود بھی حرام، مانتا ہے۔ یہ مومن ہے۔ اصول دین پر جس طرح ایمان رکھنا واجب ہے، اسی طرح فروع دین پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی سارے اصول دین کو تو مانتا ہے، خدا کا شریک بھی نہیں بناتا، سرکار کی ختم نبوت کا بھی قائل ہے، 12 اماموں کی امامت کا بھی قائل ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، ہاں آ کے کہے جی نماز واجب نہیں ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا۔ واجبات کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ مانتا ہے یہ مومن ہے، لیکن اگر پڑھتا نہیں ہے تو فاسق ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ایمان رکھتا ہے کہ یہ واجبات واجب ہیں، محرمات حرام ہیں، تو اس کو مومن کے زمرے میں تو رکھا جائے گا، لیکن اگر واجبات کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مانتا ہے، کافر نہیں بنے گا، لیکن یہ فاسق کہلائے گا شریعت کی اصطلاح۔ تو یہ جو کہا گیا واتقوا اللہ، جا بجا قرآن میں ہے کہ تقوی اختیار کرو، اے مومنو تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو مگر باعمل نہ ہو، تو انہیں باعمل بنانے کے لیے اللہ کا حکم آتا ہے واتقوا اللہ، کہ جب صاحب ایمان ہو گئے ہو تو پھر تقوی الہی بھی اختیار کرو۔ پھر خدا نے جو واجب قرار دیا ہے ان واجبات پر بھی عمل کرو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جب متقی بن جائیں گے تو پھر فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ متقی ہی وسیلہ تلاش کرتا ہے، اور جو وسیلوں کے ساتھ ہو جائے گا وہی صاحب تقوی بھی بن سکتا ہے۔ اگر وسیلے سے الگ ہوگا تو پھر معاف کرنا، نہ پھر وہ مومن رہے گا نہ پھر وہ متقی ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی وسیلے سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ بالکل درست ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بن جائے، وہ وسیلہ ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا اور مرنے کے بعد پتہ چلے کہ تیری نمازیں تو قبول ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ وسیلہ کہاں رہا؟ نمازیں بھی وسیلہ بنتی ہیں، روزہ بھی وسیلہ بنتا ہے، حج بھی وسیلہ بنتا ہے، ہر نیک عمل وسیلہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہیں۔ ٹھیک، اور پھر یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرنا ہے۔ کوئی کہیں گیا ہے نماز تلاش کرنے کے لیے؟ سب کو، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ تلاش کرنے کا جو حکم ہے، یہ تلاش اس کا معنی ہے تحقیق کرنا، کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں جو ہمیں خدا کی رضا تک پہنچا دے۔ نماز وسیلہ ہے قرب الہی کا، الصلاۃ قربان کل تقی، حدیث ہے کہ نماز
ہر متقی شخص کے لیے خدا تک یعنی قرب الہی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ کون سی نماز، کس طریقے کی نماز، کس درجے کی نماز. اور پھر نماز بھی انسان تب پڑھے گا پہلے اس کو وہ طریقہ صلاۃ بھی تو آتا ہو. اس نماز کی طرف کون رہنمائی کرے گا، کون ہدایت کرے گا؟ نماز ہدایت نہیں کرتی، کوئی ہادی ہوگا جو ہمیں نماز کی طرف ہدایت کرے گا کہ اگر اس طرح تم نے نماز پڑھی تو تمہیں قرب الہی حاصل ہوگا. ان ہستیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم نے بنانا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ کافر بھی تو بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے تمہارے بت، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں رحمان تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. تو آپ بھی وسیلہ مانتے ہیں، یہ بت کافر بھی بتوں کو وسیلہ مانتے. تو فرق کیا ہوا؟ زمین سے آسمان تک فرق ہے. وہ خود بنا کے وسیلہ بناتے تھے، ہم خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں کو تلاش کر کے وسیلہ بناتے ہیں. جب تلاش کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو خود نہیں بنا سکتے جو ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں اس راستے پر صراط مستقیم پر لے کے چلیں جو ہمیں خدا کے قرب تک پہنچانے والا راستہ ہے. اس راستے پر چلانے والی کوئی ہستیاں ہوں گی. نماز برائی سے روکتی ہے، یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ، نماز جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ فحاشی سے، منکرات سے، گناہوں سے رکنے کا حکم دیتی ہے. تو کتنے لوگ رکتے ہوں گے، کتنے لوگ رکتے ہوں گے. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ نماز بھی قضا نہیں کرتے اور فلم دیکھنا بھی قضا نہیں کرتے. نماز بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے رشوت بھی لے لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے جو کچھ مل جائے وہ بھی ہڑپ. تو پھر وہ نماز نے کہاں روکا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کوئی روکنے والا چاہیے. یہ جو کہا گیا ہے کہ زمین حجت خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے، یعنی سلسلہ ہدایت منقطع ہو جائے گا. اور خداوند عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت کے سلسلے کو روکا نہیں ہے. وہ مسلسل ہدایت فرماتا ہے، کبھی نبیوں کی صورت میں، کبھی رسولوں کی صورت میں، اور کبھی اپنے آئمہ طاہرین حجج اللہ برحق جو اللہ کی حجت ہیں ان کے ذریعے سے سلسلہ ہدایت کو اس نے تا صبح قیامت جاری رکھا ہوا ہے. اگر یہ ہدایت کرنے والے نہ ہوں تو ساری امت گمراہ ہو جائے اور تخلیق کا مقصد فیل ہو جائے. تو اس نے جو رہنما معین فرمائے ہیں، رہنما ہمارے لیے بھیجے ہیں، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر لازم ہے کہ تحقیق کریں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں. کوئی اگر وہ خود ہی اقرار کرے کہ بھائی میں بھی گمراہ ہو جاتا ہوں، مجھے بھی شیطان ورغلا لیتا ہے، اور جہاں تم دیکھو ٹھیک ہوں تو میرے ساتھ چلنا، اور دیکھو کہ کہیں میں خود گڑبڑا کے گر رہا ہوں تم مجھے ٹھیک کر دینا. تو اگر ہمیں یعنی امت کو اسے ٹھیک کرنا پڑے تو مان لیجئے کہ وہ ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہے. خداوند عالم نے سورہ یونس میں خود فرمایا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کہ آیا وہ شخص ہدایت کرنے والا بن سکتا ہے جو خود ہدایت کا محتاج ہے، یا وہ ہدایت کرنے والا ہو جو تمہاری حق کی طرف ہدایت کرتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ بنے جو کہے کہ مجھے بھی شیطان ورغلا لیتا ہے. وہ ہدایت کرنے والا وسیلہ بن سکتا ہے جو کہے کہ میں ہی وہ صراط اللہ مستقیم ہوں جو تمہیں یہاں سے لے کے خداوند عالم تک پہنچا سکتا ہوں. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب آپ نے ظاہری طور پر منصب خلافت کو سنبھالا ہے تو آپ کے خطبے میں یہ جملے ارشاد ہیں، فرما رہے ہیں تم مال دنیا کی خاطر میری طرف آئے ہو. دیکھو نا 25 سال جو بھاگے رہے علی سے، وہ کس لیے گئے؟
پیغام غدیر کو جو بھلایا اور ادھر ادھر چلے گئے، وہ سب مال دنیا کی خاطر. اور فرمانے تم میری طرف جو اب آئے ہو مال دنیا کی خاطر آئے ہو کہ ہمیں دنیا کا مال ملے، اور میں علی نے جو تمہاری رہنمائی کو قبول کیا ہے وہ اس لیے قبول کیا ہے کہ تمہیں زمین سے لے جاؤں اور خدا تک ملا دوں. یا رسول اللہ، یا وسیلے کی یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، وسائل کی دنیا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ وسیلے کا منکر بن جاتے ہیں، جی نہیں یہ وسیلہ کچھ نہیں ہے. کبھی اللہ آپ کو لے جائے حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے، ہاں جی اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، بلند آواز سے آمین کہیں نا. تو وہاں یہی تبلیغ ہوتی. روضہ رسول کے سامنے، سرکار دو عالم کے قبر مطہر کے سامنے، جس کو اللہ نے پوری کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ قرار دیا ہے، سرکار دو عالم کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھ کے وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے. یہ وسیلہ شرک ہے، وسیلہ کفر ہے، وسیلہ یہ ہے، وسیلہ وہ. وسیلے کے جو منکر ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی آپ وسیلے کے بغیر دنیا میں آئے ہیں؟ وسیلے کے بغیر یہ دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ ہمارے دنیا میں آنے کو اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے. وہ قادر متعال ہے، اس نے اپنی قدرت دکھائی ہے. جناب آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، جی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو جس طرح حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر بنا سکتا ہے تو کیا ہمیں نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ کہتا وما نحن بمسبوقین، ہماری قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. جس طرح اللہ ایک آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر بنا سکتا ہے، اسی طرح وہ اربوں خربوں انسانوں کو بھی بغیر ماں باپ کے بنا سکتا، لیکن نہیں بناتا. وہ سب کو کہتا ہے ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی ہمارے دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے. دنیا کو ہم نے دیکھنا ہے تو دو آنکھوں کو وسیلہ بنایا ہے. لوگوں کی گفتگو سننی ہے تو دو کانوں کو وسیلہ بنایا ہے. یعنی چلنے کے لیے دو ٹانگوں کو وسیلہ بنایا ہے. کام کرنے کے لیے دو ہاتھوں کو وسیلہ بنایا ہے. جتنے امور ہیں مربوط جس سے ہم نے یہ کام کرنے، اللہ نے دو دو وسیلے خلق کیے ہیں. اسی خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھی دو وسیلے قرار دیے اور اپنے نبی سے اعلان کرایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. جس طرح دنیا کے امور کے لیے دو دو وسیلے ہیں، اسی طرح اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیں، ہمیں خدا کے مقام قرب تک پہنچا دیں. وہاں اس کے لیے بھی اللہ نے دو وسیلے بنائے اور اپنے نبی سے اعلان کرایا کہ میں تم میں دو برابر کی گراں قدر اور انتہائی قیمتی ہدایت کرنے والے دو ذریعے دے کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور ایک میری عطرت ہے میرے اہل بیت. اور ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے. یہی وسیلے کا معنی ہے کہ جب تک ان کو وسیلہ بنا کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر کام کے لیے وسیلہ بنایا ہے. قرآن کریم نازل کر سکتا تھا اللہ ہر ایک کے گھر میں، گھر میں بھی اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر انسان کے ذہن میں قرآن آ جاتا، سب حافظ قرآن بنے ہوئے ہوتے. لیکن اس نے قرآن کو بھی وسیلے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اسی وسیلے نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے. تو اب اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اللہ کی شریعت، اللہ کے فرامین، وہ خالق ہو کے جب بغیر وسیلے کے ہم تک نہیں بھیجتا تو ہم مخلوق ہو کے اور عاجز ہو کے خدا کی بارگاہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہر دور میں ان ہستیوں کی ضرورت ہے
جو انسان کو خداوند عالم کے قرب تک پہنچائیں، جن کی ذوات مقدسہ سے ہدایت الہی ملتی ہوگی وہی وسیلہ ہوں گے۔ انسان جن کو بنائے گا وہ وسیلہ نہیں ہو سکتے، چونکہ ہم جس کو بنا لیں وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے۔ بنائے نا، جس کو ہم بنائیں گے وہ ہمارے ہی جیسے۔ وہ کافر بیچارے کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ مٹی پتھر کے بت بنا کے بیٹھ جاتا تھا، وہی انہوں نے کیا ہدایت کرنی ہے؟ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، نہ ٹوک سکتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے بنائے ہو۔ اگر ہم بھی ایسے بت بنا لیں، لوگوں نے کوشش بھی کی، ایسے ہی بنائے گوشت پوشت کے انسانوں کو اپنے لیے ہادی اور رہبر بنا لیں، پھر وہ ایسے ہی ہوں گے کہ بھائی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تم مجھے سیدھے کر دینا جی، اور اگر میں سیدھا چلتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چلے آنا۔ اور جو ادھر سے جائے گا اسے کیا معلوم کہ قرب الہی کہاں ہے؟ خدا کا قرب بھی کوئی مادی شے تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے اب جنت بنی ہوئی ہے، کہاں بنی ہوئی ہے بتائے کوئی؟ جنت بنی ہوئی ہے، جہنم بنی ہوئی، کہاں بنی ہوئی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ جو ادھر سے جائے گا وہ نہیں بتا سکتا، جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ بتا سکتا ہے کہ جنت کہاں ہے اور جنت میں جانے کے راستے کون سے ہیں۔ اسی لیے زبان محمد مصطفیٰ سے، وہ زبان جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتی، اللہ نے اسی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ابن ابی طالب حسنین سے بھی افضل و برتر ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو اس طرح یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم خاص کے ذریعے سے اس گھرانے سے متمسک کیا ہے کہ جس کو دوست دشمن سب سرداران جنت تسلیم کرتے ہیں۔ حکومت کے لیے کسی کو منتخب کر لیں، حکمران کسی کو مان لیں، حاکم وقت کسی کو مان لیں، ٹھیک، لیکن جب پوچھا جائے گا کہ جنت کے سردار کون ہیں تو کسی بادشاہ کا نام نہیں لیں گے، کسی صاحب تخت و تاج کا نام نہیں لیں گے، کسی کوڑے اور تلوار رکھنے والے کا نام نہیں لیں گے۔ جب پوچھیں گے سردار جنت کون ہے تو ہر مسلمان کہے گا حسن اور حسین سرداران جنت۔ یہ پورا گھرانہ جنت کا سردار ہے، یہ پورا گھرانہ انسانوں کو جنت میں پہنچانے والوں کی ضمانت والا گھرانہ ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی یعنی کہ جھوٹ نہیں ہے، کوئی تعلی نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے بناوٹ نہیں ہے، سب اہل اسلام قبول کرتے ہیں۔ آج بھی میں ایک انڈیا کے مولانا ہیں، وہ ظاہراً دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں، ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ عشرہ مبشرہ والی روایت سنا رہے تھے اور انہوں نے کہا فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی۔ حسن اور حسین کو یہ نہیں کہا یہ جنتی ہیں، حسن اور حسین کو کہا یہ سردار جنت ہیں۔ تو اس نے کہا جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر انہوں نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو جنت میں جانے والے ہیں نا ان کے ساتھ علی کو نہ ملانا، یعنی ان کے ساتھ 10 نام ہیں، انہوں نے کہا 9 ناموں میں ایک 10واں نام حضرت علی کا بھی ہے، ان کا حضرت علی کا نام بھی آ گیا ہے، لیکن وہ ان 9 کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے کہا علی حسنین سے بھی افضل ہیں۔ تو جو سردار اور حسنین جنت کے سرداروں سے بھی جو علی افضل ہے، یہ 9 ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں حق جو ہوتا ہے، حق اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے، حق اپنے آپ کو تسلیم کراتا ہے۔ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ہم اپنے طور پر حاکم کسی کو بنا لیں، حکمران کسی کو بنا لیں، جی اپنے طور پر امام بھی کسی کو بنا لیں، لیکن دنیا کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کو رسول نے فرمایا ہو کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ جنت کے سردار اگر کہا گیا ہے تو وہ ہمارے ائمہ طاہرین کو کہا گیا ہے۔ اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سرداروں کی اولاد بھی سردار ہی ہوا کرتی ہے،
ہاں جی، سیدوں کا بچہ بھی سید ہی ہوگا. جو جنت کے سردار ہیں ان کی اولاد بھی جنت کا سردار ہی ہوگی. اگر امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں تو پھر امام زین العابدین بھی جنت کے سردار ہیں، پھر امام باقر بھی جنت کے سردار ہیں، پھر امام صادق بھی جنت کے سردار ہیں، اور اسی طرح آج حضرت امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ، یہ سب جنت کے سردار ہیں. یہی ہمارا وسیلہ ہے، اور یہ ایسا وسیلہ ہے، ایسا مضبوط وسیلہ ہے جس کو اللہ نے حبل اللہ متین کہا ہے. یعنی ایک رسی ہے جو خدا خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، کہ جس نے تمسک کر لیا اس حبل متین سے، قرآن کہتا ہے لنفصام لہا، یہ رسی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اسے عروۃ الوثقیٰ بھی کہا ہے، حبل متین بھی کہا ہے. آپ اس کو آل محمد کہہ لیں، آپ اس کو اہل بیت پیغمبر فرما لیں. تو اللہ نے ایسی مضبوط رسی بنائی ہے اپنی اور اپنی مخلوق کے درمیان. فرمایا لنفصام لہا، کبھی بھی یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی. یعنی جو اس کا دامن تھام لے گا وہ کبھی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے سے محروم نہیں رہ سکتا. محروم درگاہ الہی وہی ہیں جنہوں نے اہل بیت سے منہ موڑ لیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کر لیا. وہ یقیناً اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں مقام حاصل کرتا ہے، اور اس کی جنت کنفرم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ زندگی آل محمد کے ساتھ گزارے. یہ نہ ہو کہ زبان پہ آل محمد ہوں جی اور عمل کے اعتبار سے وہ آل محمد کی مخالفت میں چل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر منافقت ہے کہ بھئی ہم مانتے اہل بیت کو ہیں اور عمل وہ کرتے ہیں جو دشمنان اہل بیت والا ہو. یہ جو فرمایا ہے کہ یہ جنت میں لے کے جانے کے ضامن ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ جو ان کے امامت کو، ان کی ولایت کو، ان کی عصمت کو، ان کی طہارت کو، ان کے فضائل کو تسلیم کر کے مکمل مومن بن کے اپنے آپ کو متقی بھی بناتا ہے اور تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور اس وسیلے سے ساری زندگی متمسک رہتا ہے، وہ یقیناً خداوند عالم کے قرب میں ایک خاص مقام حاصل کرتا ہے. اور پھر یہی گھرانہ عزیزو کہ جن کی محبت مشکل ترین مقامات پہ کام آنے والی ہے. سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت موت کے وقت بھی تمہارے کام آئے گی، قبر کی تاریکی میں بھی کام آئے گی، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت بھی کام آئے گی، جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تب بھی کام آئے گی، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تب بھی کام آئے گی، جب پل صراط سے گزرو گے تب بھی کام آئے گی. جنت تک جو چیز کام آنے والی ہے وہ محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت کام آنے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر انہی کے ذکر کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو. یعنی جہاں دو مومن اکٹھے ہو کے بیٹھ جائے، اور اتفاقاً ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جہاں دو مومن مل کے بیٹھتے ہیں گفتگو کہیں سے شروع ہو وہ انشاءاللہ آ کے ختم ہوتی ہے مولا کائنات کے ذکر پر. یعنی کتنا بابرکت ہے یہ گھرانہ کہ باتیں ہماری دنیا کی ہوتی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دو مومن لڑ نہ رہے ہوں، وہ الگ بات ہے وہ تقوی اور خلوص کے ساتھ اگر جمع ہوئے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دو مومنوں کی گفتگو آ کے اہل بیت کے ذکر پر منتہی نہ ہوتی ہو. وہی مجلس زینت بخش ہو جاتی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی محفلوں کو زینت بخشو، خوبصورت بناؤ. یعنی وہ زینت نہیں جو دنیا کی خوبصورتی، یعنی ایسی محفل جسے خدا قبول کر لے، وہ بنے ذکر امیر المومنین سے، مولا کائنات کی اولاد کے ذکر سے وہ محفل زینت بنتی ہے. لأن ذکرہ ذکری، ان کا ذکر حضور فرماتے ہیں میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت بن جاتا ہے. انہی کا ذکر عبادت ہے. اور اپنے جانے والوں کے لیے اس سے بہتر اور تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے واجبات بھی ادا ہو جائیں، ان کی جو قضا چیزیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں، پھر ان سب کے ساتھ جو زینت بخش ہے وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم یہ صلوات جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا، نیت کر لیں
کہ جو بھی میں آج سے صلوات پڑھوں، جو بھی مستحب اعمال انجام دوں، یہ میرے مرحومین کے نامہ اعمال میں جائے۔ نہیں، ایک صلوات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، کوئی بہت ہی آہستہ پڑھے گا 5 سیکنڈ لگ جائیں گے، 1 منٹ نہیں لگتا۔ اللہم صلی اور معصوم فرماتے ہیں تمہاری ایک صلوات سے برزخ میں کسی مرحوم کی اللہ جانے کتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی بس عزیزان محترم، یہ جتنا بھی ہم ذکر پڑھتے جائیں، ان کے فضائل ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، ان کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے۔ آخر میں گفتگو یہی ہوتی ہے کہ امت نے انہیں پہچانا نہیں۔ حضور نے پوری زندگی یعنی رسالت کی جتنی بھی زندگی ہے سرکار کی، ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک اور غدیر سے لے کے آخری سانسوں تک، امت کو ہر مقام پہ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا، اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کیا، اہل بیت کی شان کو بیان کیا، صرف اس لیے کہ یہ امت میرے بعد میرے اہل بیت کو چھوڑ نہ دے، یہ امت ورنہ گمراہ ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ اس امت نے، اکثریت نے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس گھرانے پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یعنی اس سے زیادہ ظلم وہ کر نہیں سکتے تھے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جس گھرانے نے امت کو پردہ سکھایا تھا، جس خاندان نے امت کی خواتین کو حجاب کرنا سکھایا تھا کہ تم نے کس طرح اپنے دامن کو بچانا ہے، کس طرح پاک دامن رہنا ہے، کیسے حجاب میں رہنا ہے، اسی گھرانے کی بیویوں کو برہنہ سر، ہاتھوں کو پس گردن باندھ کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازار دربار، گلیاں محلے، خدا جانے کہاں کہاں سے گزارا۔ اور بنت علی کہا کرتی تھی، شور ہمیں وہاں سے لے جا جہاں بھیڑ کم ہو، لیکن وہ ظالم بیبیوں کو وہاں سے لے کے جاتے تھے جہاں بھیڑ زیادہ ہوا کرتی تھی، اور پھر ایسے ایسے محلوں سے گزارا جاتا تھا جہاں امیر المومنین سے دشمنی رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ آواز دی جاتی تھی، جنہوں نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ علی سے بدلہ کس چیز کا لینا؟ کسی کو امیر المومنین نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مارا ہو تو کوئی تاریخ میں بیان کرے۔ امیر المومنین نے ہر کام خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے کیا۔ اعلان کیا جاتا تھا، جس نے علی ابن ابی طالب سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آؤ، علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ اور اس طرح پتھر مارے جاتے تھے کہ مخدرات کے چہرے زخمی ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد حنفیہ جیسا بھائی جناب زینب کو پہچان نہیں سکا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں شہزادیاں واپس آئی ہیں، اور آ کے جناب زینب نے جو مرثیہ پڑھا ہے اس میں فرمایا کہ نانا عیوننا مجروحۃ، نانا روتے روتے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ کس کس پہ روئی ہیں بیویاں؟ کبھی علی اکبر کے جنازے پہ روئی ہیں، کبھی علی اصغر کے لیے روئی ہیں، کبھی حضرت عباس کے لیے روئی ہیں، کبھی جناب قاسم کے لیے روئی ہیں، اور پھر جناب زینب تو ساری زندگی سید الشہداء پہ آنسو بہاتی چلی۔ یا جدی عیوننا مجروحۃ، نانا روتے روتے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ وقلوبنا محزونۃ، ہمارے دل زخمی ہیں۔ ورداؤنا مسلوبۃ، نانا ہماری چادریں چھین لی گئیں۔ اطفالنا مذبوحۃ، ہمارے سارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ ورجالنا مقتولۃ، نانا ہمارے سارے جوانوں کو قتل کر دیا۔ نانا رداؤنا مسلوبۃ، ہماری چادریں چھین لی۔ وخیامنا محروقۃ، ہمارے خیام کو آگ لگا دی گئی، اور نانا ہمیں وہاں سے گزارا۔ آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ اے میری امت، میرے اہل بیت کو جہاں دیکھنا ذبح کر دینا، قتل کر دینا، تو یہ اتنا ظلم ہمارے ساتھ نہ کرتے، مگر چونکہ آپ نے فرمایا تھا میرے اہل بیت سے محبت کرنا، انہوں نے وہ ظلم ہمارے اوپر کیے کہ نہ اولین پر ایسا ظلم ہوا، نہ آخرین پر ایسا ظلم۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما۔
اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ جو کچھ کہا گیا تیری خوشنودی کے لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام مرحوم مومنین مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرما، بالخصوص حاجی فیض صاحب کی زوجہ مرحومہ، ان کا مرحوم بیٹا، ان کے والدین، اسی طرح ماسٹر باقر صاحب کی زوجہ، آپ سب کے میرے مرحومین کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما، ان سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے لیے ہماری موت کو آسان فرما، برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، بیمار مومنین مومنات جن کی انجیوگرافی ہونی ہے ان کو بھی پروردگار صحت کلی عنایت فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مقروضین کے قرض ادا ہو جائیں، جو محروم ہیں ان کی محرومیتوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما۔ پروردگار جن جن کی جو بھی مشکل ہے تو ہی بہتر جانتا ہے، سب کی مشکل کو حل فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کی حمایت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، غزہ کے مسلمان، یمن کے مسلمان اور لبنان کے مسلمان، جہاں جہاں مظلوم ہے پروردگار سب کی نصرت فرما، اور اس نصرت کے لیے حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء اعلیٰ، مراجع اعظام، رہبر معظم، مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے آقا کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔